الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال إن قارون كان من قوم موسى قال كان ابن عمه. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں قارون کا ذکر فرمایا ہے اور لفظ ہے من قوم موسیٰ کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا. اب بعض مفسرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے چچے کا بیٹا تھا، چچا داد بھائی تھا. بعض علماء نے اور اقوال بھی نقل کیے ہیں لیکن قرآن پاک ان ابحاث میں نہیں پڑتا ہے. مقصد تو قارون کا واقعہ اور اس سے عبرت ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بنی اسرائیل میں سے تھا، وہ فرعون کی قوم قبط میں سے نہیں تھا. اب ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ کا چچا زاد بھائی تھا. وہکذا قال ابراہیم النخعی وعبد اللہ بن الحارث بن نوفل وسماک بن حرب وقتادہ ومالک بن دینار وابن جریج وغیرہم انه كان ابن عم موسى علیہ السلام کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا. هو قارون ابن صہیب ابن قاہس وموسى ابن عمران ابن قاہس وزعم محمد بن اسحاق بن سن قارون كان عم موسى ابن عمران علیہ السلام. وہ کہتے ہیں وہ چاچے تھے موسیٰ ابن عمران کے. قال ابن جريج واكثر اهل العلم على انه كان ابن امه والله اعلم. اور اکثر مفسرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کا چچے کا بیٹا تھا. اکثر علماء کا قول یہی ہے لیکن قرآن پاک نے ایک جامع لفظ فرما دیا ہے کہ من قوم موسیٰ بس. وقال قتادہ بن دعامة كنا نحدث انه كان ابن ام موسى وكان يسمى المنور لحسن صوته بالتوراة ولكن عدو الله نافق كما نافق السامري فأهلكه البغي لكثرة ماله. اب مفسر رحمت اللہ علیہ حضرت قتادہ فرماتے ہیں
کہ ہم لوگ یعنی اقوال سے یہی سمجھتے تھے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی ہے اور بڑا ہی خوش شکل تھا اور بڑا ہی اس میں صوت تھا اور بڑے صوت خوبصورت آواز سے تورات کی تلاوت کرتا تھا، اور یہ روایات بھی آئی ہیں کہ وہ حافظ تورات تھا، اور یہ روایات بھی آئی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب 70 آدمیوں کو لے کے کوہ طور پہ تشریف لے گئے، جب اللہ نے آپ کو تورات عطا فرمائی تو اس وقت ان 70 میں یہ بھی شامل تھا، اور تورات کا بھی حافظ تھا، حسن صوت بھی تھا، حسن صورت بھی تھی، لیکن مال جب زیادہ ہو گیا تو سرکش ہو گیا، جیسے سامری نے نفاق کیا کہ وہ بھی ظاہراً موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملا اور بت پرستی کی طرف مبتلا ہو گیا، اسی طرح اس کو بھی کثرت مال جو ہے اس نے ہلاک کر ڈالا۔ وقال شعر ابن حوشب زاد فی ثیابہ شبرا طولا ترفعا علی قومہ۔ شعر ابن حوشب فرماتے ہیں کہ اس نے اپنے کپڑے جو تھے وہ ایک بالشت کے قریب پاؤں سے بھی نیچے رکھتا تھا، یعنی متکبرین کی علامت تھی۔ جیسے آج کل بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے لوگ جو ہیں ان کے کپڑے چاہے وہ شلوار ہو یا پینٹ ہو یا کوئی ہو پاؤں سے بھی نیچے گھسٹتے ہیں، تو دراصل یہ علامت ہے متکبرین کی، یعنی ان کو کپڑے کی گویا کوئی پرواہ نہیں ہے، خراب ہوتے ہیں تو ہو جائیں اور بدل لیں گے۔ اسلام نے حکم دیا ہے کہ آدمی اپنی نصف ساق یعنی آدھی پنڈلی پہ رکھے، چادر ہو، قمیض ہو، شلوار ہو، پاجامہ ہو، جو بھی چیز ہو، لیکن اگر وہاں تک نہ رکھے تو پھر ٹخنے تک رکھنا بھی جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ٹخنے چھپے ہوئے نہ ہوں بلکہ ٹخنے ظاہر ہوں۔ اس سے زیادہ کپڑا نیچے رکھنا جو ہے یہ علامت تکبر ہے، اور اس کے لیے اللہ پاک کے پیغمبر نے وعید بیان فرمائی ہے آگ کی۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو بہت مال عطا فرمایا تھا۔ تو یہ مال جو ہے یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے کسی کی اچھائی کی، بلکہ مال تو ہمیشہ دشمنوں کے پاس زیادہ رہا ہے۔ مال جو ہے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے منکرین کے پاس زیادہ تھا اور آج بھی زیادہ، آج بھی دنیا کے اندر کثرت مال جو ہے وہ یہود و نصارہ کے پاس۔ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت دکھانے کے لیے ایمان والوں کو بھی مال دے دیتے ہیں، جیسے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جو ملک دیا ہے وہ کسی کو نہیں ملا، کہ انسان بھی تابع تھے، جنات بھی تابع تھے، اور سونے چاندی کی اینٹوں کے محل بنوا لیتے تھے۔ لیکن اکثریت اور اغلبیت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ اہل حق جو ہے وہ ہمیشہ یعنی وہ اس طرف زیادہ توجہ بھی نہیں دیتے ہیں، ورنہ یہ بات نہیں ہوتی کہ علماء اگر چاہیں وہ علم حاصل کر سکتے ہیں اور دنیا بھی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن وہ دنیا کو فانی سمجھتے ہیں کہ دنیا جو ہے یہ فانیہ ہے اور آخرت جو ہے وہ باقیہ، تو لہذا ہم اس چیز کے لیے محنت کریں جس نے ہمیشہ رہنا، جس چیز نے مٹ جانا ہے اس کے لیے کیا محنت ہے، یہ زندگی ہے۔ اب دیکھیں نا بڑے سے بڑے لوگ آتے ہیں اور وہ شاہی محلوں میں رہتے ہیں، ان کی بھی رات گزر جاتی ہے، اور ایک فقیر حرم میں سو رہا ہوتا ہے اس کی بھی رات گزر جاتی ہے، رات تو دونوں کی گزر جاتی ہے، لیکن ایک کی رات جو ہے وہ عیاشیوں میں گزرتی ہے اور دوسرے کی یاد جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں گزرتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں گزرتی ہے، اس لیے اس کو بہت مال ملا تھا۔ کنوز اصل میں کہتے ہیں خزانے کو، اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں کچھ خزانے ایسے بھی تھے جو زمین میں دفن کر دیے گئے تھے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام بڑے ذہین تھے اور آپ کو اللہ نے علم سے نوازا تھا، تو جیسے اس نے غلے کی حفاظت فرمائی خزانے بھی چھپا دیے کہ خدا نہ خواستہ ملک میں وقت آ جائے تو ملک کسی کا محتاج نہ ہو، لیکن یوسف علیہ السلام کو موت آ گئی اور وہ خزانے دفن رہے، ان خزانوں میں سے کوئی ایک خزانہ جو ہے وہ قارون کو بھی مل گیا، تو اس لیے وہ بیٹھے بیٹھے اتنا امیر ہو گیا۔ اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ لفظ کنز جو ہے یہ کہتے ہی اس مال کو ہے جس کی زکوٰۃ نہ دی جائے،
اگر آپ کروڑوں پتی ہیں، اربوں پتی ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، زکوٰۃ آپ ادا کریں، حقوق واجبہ ادا کریں، تو اس کے بعد مال رکھنا جو ہے وہ منع نہیں ہے، وہ حرام نہیں ہے، لیکن اپنے مال میں اللہ کا بھی حق ادا کریں اور اپنے اہل و عیال کا بھی حق ادا کریں اور اپنے اقارب اور ارحام کا بھی حق ادا کریں اور اپنے ہمسائے اور جیران کا بھی حق ادا کریں، کیونکہ مومن کو جب اللہ مال دیتا ہے تو وہ اللہ کے راستے میں لٹاتا ہے۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ، اللہ نے فرمایا میرے مومن بندے وہ ہیں جو میرے راستے میں دن ہو رات ہو ظاہر ہو چھپا ہر وقت وہ خرچ کرتے ہیں۔ اسی لیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں آپ کی سخاوت کا یہ عالم تھا جیسے ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، کالریح المرسل، کہ جب ٹھنڈی ہوا چلے دشمن کو بھی لگتی ہے اور دوست کو بھی لگتی ہے، جب ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں تو مسلمانوں کو بھی لگتی ہیں اور کافروں کو بھی لگتی ہیں۔ ابھی دیکھیں اللہ کی رحمت سے ٹھنڈی ہوا چلے، نماز پڑھنے والوں کو بھی مل رہی ہے، جو باہر بے نمازی کھڑے ہیں ان کو بھی پہنچ رہی ہے۔ تو حضور کی سخاوت کا بھی یہ عالم تھا کہ جو بھی آتا حضور دے دیتے۔ حضور کی زبان مبارک میں کبھی لا تو آیا ہی نہیں تھا، یعنی کبھی آپ نے انکار نہیں فرمایا، جس نے جو مانگا عطا فرما دیا۔ اگر آپ کے پاس ہے اور نہ ہو تو معذرت فرما دیتے کہ بھی میرے پاس نہیں۔ اس لیے مفسر فرماتے ہیں وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، یعنی الاموال ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي القوة، ایلیس کو لہمنا حلفیہ منہ سے کسر دیا، اس کے خزانے کی چابیاں اتنی تھیں کہ بہت ساری جماعت یعنی بہت سارے لوگ مل کے بھی نہیں اٹھا سکتے تھے۔ قال لا مشرق مکان فاتح کنوز قارون من جلود كل مفتاح مثل الاصبع كل مفتاح على خزانة على حدته على حدت۔ اب فرماتی ہیں کہ اس کی چابیاں جو تھیں وہ اس نے چمڑے سے بنائی تھی، جیسے چمڑے سے بڑے بڑے برتن بھی بنتے ہیں، چمڑے سے گلدان بھی بنتے ہیں، چمڑے سے بعض چیزیں جو ہیں خوبصورتی کے لیے ڈیکوریشن کے لیے بھی پیس بنائے جاتے ہیں۔ تو اس نے اپنی چابیاں بھی چمڑے سے بنائی تھی کہ لوہے کی تو بھاری ہوں گی تو چمڑے کی جو ہے وہ خفیف ہوگی، اور ہر خزانے کی چابی جو ہے وہ علیحدہ تھی اور ایک انگلی کے برابر اس کی چابی تھی۔ فَإِذَا رَكِبَ حَمَلَتْ عَلَىٰ 60 بَغْلًا أَغَرَّ مُحَجَّلًا، اور جب وہ سفر کرتا تھا تو اس کے خزانے کی چابیاں جو ہے 70 خچر اٹھاتی تھی، 70 خچر جو ہے مضبوط قسم کی، جن کے چہروں پہ داغ ہوتے ہیں، کیا معنی جیسے گھوڑا ہوتا ہے نا تو اس کی پیشانی پہ اور 4 پاؤں پہ داغ ہوتے ہیں جسے ابلق کہتے ہیں، تو اس کو اغر کہتے ہیں۔ وقیل غیر ذلك واللہ اعلم۔ وقوله تعالی اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، اے وعظہ فیما هو فیہ صالح قومہ، آپ کی قوم کے جو اچھے لوگ تھے انہوں نے نصیحت کی، جو اللہ والے تھے نصیحت کی کہ تم اتنا نہ اتراؤ، اتنا نہ آکڑو، اس مال و دنیا کے گھمنڈ میں نہ آؤ، یہ چیزیں برباد کر دینے والی ہیں۔ وقالوا علی سبیل النصر لا تفرح بما انت فیہ، یعنی لا تبتر، تکبر میں نہ پڑو، اکڑ میں نہ پڑو، اللہ نے مال دیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ ان اللہ لا يحب الفرحین، یاد رکھیں ایک خوشی ہے جو محمود ہوتی ہے، جیسے اللہ فرماتے ہیں فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور ایک خوشی جو ہے وہ مذموم ہوتی ہے کہ دوسرے کو حقیر سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اکڑ کے چلنا، یہ چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ وقال مجاہد یعنی العشرین البت الذین لا یذکرون اللہ علی ما آتاہم، انہوں نے فرمایا کہ فرحین سے مراد وہ ہے کہ جو لوگ اسمال کی وجہ سے اتنے اکڑ میں آ جاتے ہیں، اتنے تکبر میں آ جاتے ہیں کہ اللہ کا شکر بھول جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا بھول جاتے ہیں۔ اب وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ
ولا تنس نصیبک من الدنیا اے استغفر اللہ وحبک اللہ من هذا الباب الجزیر والنعمت الطائرة فی طاعت ربک التقرب الیہ بانواع القربات. انہوں نے سمجھایا کہ خدا کے بندے، اللہ نے جو تمہیں مال عطا فرمایا ہے، اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اگر اللہ مال عطا فرمائے تو پھر آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، وہ مسجدوں میں خرچ کرے، وہ مدارس میں خرچ کرے. اور افضل صدقہ پانی کا ہے کہ جس علاقے میں پانی نہ ہو اس علاقے میں کنویں لگوائے، اس علاقے میں نل لگوائے، پانی کا انتظام کرے. بعض مساجد ہوتی ہیں لیکن پانی کا انتظام نہیں ہوتا، بعض مساجد ہوتی ہے لیکن وضو خانے کا انتظام نہیں ہوتا. تو اگر آدمی تھوڑی سی بھی کوشش کرے، یعنی مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ آدمی اگر 1000 ریال بھی بچا لے تو 16,000 روپے بن جاتے ہیں. تو چھوٹا موٹا کام جو ہے مسجدوں کا ہو جاتا ہے. اور یہ چھوٹی چیزیں جو ہیں یہ اصل بڑی چیزوں کے لیے ضروری ہیں. جب آدمی وضو نہیں کرے گا تو نماز کیسے پڑھے گا؟ جب آدمی کے لیے حمام نہیں ہوگا، جب آدمی استنجا خانہ نہیں ہوگا، جب آدمی کے لیے غسل خانہ نہیں ہوگا، تو کتنے لوگ ہیں بیچارے جو نمازوں سے محروم ہو جاتے ہیں کہ وہ دوڑتے ہیں اور مسجد آگے آتے ہیں تو جگہ ہی نہیں ہے. اس لیے ہمیشہ کوشش کریں کہ ایسی ٹھوس چیزیں بنائیں، بجائے اس کے کہ آپ نے کسی کو 1 ریال، کسی کو 2 ریال، کسی کو 10 ریال دے دیے. یہ بھی صدقہ ہے، غریب آدمی روٹی دے کے کھا لے گا. لیکن اصل چیز جو ہے وہ بنیادی چیزیں ہیں کہ ایسے صدقات جاریہ ہوں جو ہمیشہ جاری رہیں. کتنے مدارس ہیں جہاں قرآن پاک نہیں ہے پڑھنے کے لیے، کتنے مدارس ہیں جہاں حدیث کی کتابیں نہیں ہوتی، طالب 50 ہوتا ہے، کتابیں 25 ہوتی ہیں. کتنے مدارس ہیں جہاں طلباء کے کپڑے نہیں ہوتے ہیں، کتنے مدارس ہیں جہاں طلباء کے کھانے کا اچھا انتظام نہیں ہوتا. تو یہ خیال نہ کرے آدمی کہ چھوٹی چیز ہے، تھوڑی ہے، چھوٹی ہے، آدمی کرتا چلا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتا ہے. میرے ایک دوست سے میں نے ان کو نصیحت کی، میں نے کہا دیکھو تم لمبے چوڑے مدرسے بنانے کے چکر میں نہ پڑو، تم صرف یہ کرو کہ ہر موضع میں، بستی میں جہاں مدرسہ نہیں ہے اسی علاقے کے کسی حافظ کو، قاری کو ڈھونڈ کے اس کی تنخواہ بنا دو کہ بھائی میں 2000 روپے تمہیں دوں گا مہینے کے، تم اپنا کام جو کرتے ہو کرو، لیکن عصر سے لے کر عشاء تک مسجد میں بیٹھ کے بچوں کو قرآن پڑھاؤ. سارا دن اپنا کام کرو، عصر کی نماز مسجد میں پڑھو، بچوں کو پڑھاؤ، مغرب پڑھاؤ، عشاء پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ. اور پھر اور بستی میں میں نے کہا اب آپ دیکھیں کہ مثلا آپ نے اگر 8 حافظ بٹھائے، 8 بستیوں میں مدرسہ کھلا، تنخواہ کتنی بنے گی؟ 16,000. 16,000 روپے کا معنی 1,000 ریال. 1,000 ریال سے تیرے 8 مدرسے چل پڑیں گے. اور ایک مسجد میں اللہ جانے 20 طالب، کہیں 30 بچے، کہیں 10 بچے، کہیں 50 بچے، کہیں 100 بچہ. اللہ نے اس کو توفیق عطا فرمائی، ماشاءاللہ وہ سینکڑے مدرسے اس نے بنا دیے. اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ہمت عطا فرما دی. اور دیکھتے دیکھتے اس کے ساتھی بھی مل گئے کہ چلو یار یہ تو بڑا آسان کام ہے، نہ روٹی، نہ دیوار، نہ مدرسہ، نہ رہنا، نہ انتظام، نہ محتمم، نہ قصہ، نہ قانون. ورنہ مدرسے تو بڑا مسئلہ ہے نا کہ صبح ناشتہ دیں، دوپہر کا کھانا دیں، رات کو کھانا دیں، پھر بچوں کی لڑائیاں، جھگڑے، رہائش. وہ تو بچہ آیا پڑھا اور اپنا گھر چلا گیا، استاد اٹھا اپنے گھر چلا گیا. اچھا کہیں استاد قریب مل جاتا ہے. اسی طرح جمعیت تعلیم القرآن ٹرسٹ والے ہیں، اسی طرح اور اقرا والے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے مدرسے بنا دیے. سینکڑوں نہیں، ہزاروں کی تعداد. انہوں نے جیلوں میں مدرسے بنا دیے کہ جیل کے قیدیوں کو پڑھاؤ. اور پچھلی دفعہ ان کی رپورٹ تھی تقریباً 37,000 قیدی قرآن یاد کرتے تھے. اب جو آدمی قرآن کا حافظ ہو جاتا ہے جرائم چھوڑ دیتا ہے، شرم آتی ہے، روزانہ قرآن پڑھتا ہے، اللہ اس کو ہدایت بھی دے دیتے. تو جب وہ جیل سے باہر آتا ہے تو انسان بن کے آتا ہے، تو وہ اپنی سابقہ برائیاں بھول چکا ہوتا ہے. ورنہ جیل تو اتنا بڑا مدرسہ ہے، وہاں تو جرائم کے بڑے بڑے مہاپاپ بیٹھے ہوتے ہیں پڑھانے والے. وہ آدمی جب نکلتا ہے تو ڈاکو بن کے نکلتا ہے،
اللہ تبارک و تعالی، یہ معمولی سی باتیں ہیں کہ ایک آدمی کے پاس اللہ نے 100 روپے کی توفیق دی ہے، 100 ریال کی توفیق دی ہے، اگر 10 ساتھی مل جائیں تو 1000 بن جائے گا، اگر 1000 بن جائے گا تو 8 مدرسے نہ صحیح 4 مدرسے چل پڑے، کیونکہ آج کل مدرس جو ہے وہ بھی 2000 روپے نہیں ملتے، کبھی کبھی 3000 مانگتے ہیں، کبھی 4000 مانگتے ہیں۔ تو آپ زیادہ نہ بنائیں، 4 بنا لیں، 2 بنا لیں، 1 بنا لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا، یوسف سیٹھی صاحب ہوتے تھے، بہت بڑے تاجر تھے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے، انہوں نے تحفیظ القرآن کا جال پھیلایا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جس دن یوسف صاحب فوت ہوئے ہیں ان کی میت ابھی قبر میں نہیں اتری اور 70,000 قرآن کا ختم ہو گیا تھا۔ سارے ملک میں انہوں نے مدرسوں کے جال پھیلائے ہوئے تھے ماشاءاللہ، اور پھر صرف پاکستان میں نہیں، بنگلہ دیش میں، پاکستان میں، جنوبی افریقہ میں، عرب ملک میں، یہاں بھی انہوں نے تحفیظ کی ابتدا رکھی۔ اب اللہ کا فضل ہے یہ بہت آگے بڑھ گئے، یہاں ابتدا میں تحفیظ کی بنیاد رکھنے والے وہ تھے، اللہ تبارک و تعالی۔ اب جب لوگوں کو ایک فون کیا کہ بھئی یوسف صاحب فوت ہو گئے، تو اب بچے اور تو کچھ نہیں کر سکتے، انہوں نے کہا قرآن پڑھو، دعا مانگو، اور کیا بچے بیچارے دے سکتے تھے۔ تو اس لیے بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے لیے یہ چیزیں پیدا کرو جو تیرے مرنے کے بعد تیری قبر کو روشن کرنے کا ذریعہ بنے، ورنہ اللہ عالم ہماری اولادیں ہمارے بعد دعا بھی مانگیں گی یا نہیں مانگیں گی، ہمارے لیے خیرات بھی کریں گی یا نہیں کریں گی۔ آج جن کے لیے ہم جان مارتے ہیں، جائیدادیں بناتے ہیں، گاڑیاں لیتے ہیں، زمینیں لیتے ہیں، وہ انتظار میں ہوتے ہیں کہ ابا جان مرتے کب ہیں، جان چھوڑے، سانپ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہر وقت پوچھتے رہتے ہیں اس کا کیا ہوا، اس کا کیا ہوا، اس کا کیا ہوا۔ وہ الحمدللہ دعا کرتے ہیں کہ ابا جلدی کب مرتا ہے، اور اگر ابا زیادہ ڈھیٹ ہو جائے تو حج پہ بھیج دیتے ہیں کہ انشاءاللہ واپس نہیں آئے گا اللہ کے راہ سے، اور اچھی طرح مرے گا، جنازہ بھی نہیں اٹھانا پڑے گا، دفن بھی نہیں کرنا پڑے گا، وہ کمیٹی والے کر دیں گے انشاءاللہ، یا مینا میں مر جائے گا یا راستے میں مر جائے گا۔ ہم کہیں گے سبحان اللہ، ابا ہمارا جناب دیکھیں کیسا نصیب والا تھا کہ اس کی موت مکے مدینے میں آئی، بھائی اور وہ تو نصیب والا تھا، لیکن تم کتنی بدبخت اور بد نصیب تھے کہ باپ کا جنازہ بھی نصیب نہیں ہوا، تمہیں باپ کی نماز بھی نصیب نہیں ہوئی اور باپ کی قبر پہ جانا بھی نصیب نہیں ہوا۔ اس لیے ہمیشہ کوشش یہ کریں۔ تو اس کو بھی قوم نے سمجھایا کہ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ، اللہ نے جو تم کو دیا ہے اس سے اللہ کی رضا حاصل کرو، اپنی آخرت بہتر بنانے کے لیے کوئی کام کرو، اپنی آخرت کے لیے اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرو۔ الَّذِي يَحْصُلُ لَكَ بِهَا الثَّوَابُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اس کا بدلہ دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی۔ دیکھیں نا، جو آدمی دنیا میں مسجدیں بناتے ہیں، مدرسے بناتے ہیں، اللہ ان کو دنیا میں بھی عزت دیتے ہیں، اللہ ان کو دنیا میں بھی نام دیتے ہیں، اس کی نہ جاننے والا بھی عزت کرتا ہے، اور آخرت میں بھی اجر ملے گا۔ فَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا أَيْ مِمَّا أَبَاحَ اللَّهُ فِيهَا مِنَ الْمَآكِلِ وَالْمَسَاكِنِ وَالْمَنَاكِحِ، اور اللہ پاک نے جو تمہیں دنیا میں حق دیا ہے وہ فائدہ اٹھاؤ۔ اللہ نے تمہیں کھانے کا، پینے کا، شادی کا، گھر کا، بالکل یہ تھوڑا ہے کہ دکھائی بن کے رہو، اچھا کھاؤ، اچھا پیو، اچھی زندگی گزارو، یہ تو اللہ نے حلال کیا ہے۔ جو چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں اس کا بھی فائدہ اٹھاؤ۔ فَإِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرے رب کا بھی تجھ پہ حق ہے، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تیرے نفس کا بھی تجھ پہ حق ہے، وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرے گھر والوں کا بھی تجھ پہ حق ہے، وَلِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرے پاس ملنے کے لیے جو آئے ان کا بھی حق ہے۔ فَآتِ كُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، ہر حق والے کو اس کا حق پہنچاؤ، ہر حق والے کو اس کا حق دے دو۔ تو اللہ نے حق بنائے ہیں، اللہ کے بھی حق ہیں، بندوں کے بھی حق ہیں، اپنے اہل و عیال کا بھی حق ہے۔ یہ مانا نہیں کہ گھر والوں پہ خرچ نہ کرو، گھر والوں کے لیے اچھا کھانا، اچھا کپڑا، اچھی رہائش، اپنی اولاد کے لیے اچھا کھانا، اچھا کپڑا، اچھی رہائش۔ اسی طرح آپ نے نفس پر بھی، ایک دن حضور پاک نے، میرے آقا نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا تو بڑے پرانے سے کپڑے اور میلے، اور آپ نے جب دیکھا تو آپ نے فرمایا حل لک من المال،
بھئی تمہارے پاس کوئی مال شال ہے غریب ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ نام من جمیع انواع المال، میرے پاس تو ہر قسم کا مال ہے، بکریاں ہیں، دمبے ہیں، میرے پاس تو ماشاءاللہ گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں، میرا تو بڑا کام ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے، جب اللہ نے تمہیں اتنا مال دیا ہے تو اس کا کوئی اثر تیرے بدن میں تو نظر نہیں آ رہا، اچھے کپڑے پہنو، یہ تو نہیں ہے کہ اللہ نے دیا ہے اور آدمی فقیر بنا پھرے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے اور آدمی ایسے کپڑے پہنے ماشاءاللہ کہ اتنی بدبو ہو کہ ساتھ میں نماز والا کوئی کھڑا بھی نہ ہو سکے، یہ کوئی فقیری نہیں ہوتی پرانے کپڑے پہننے سے، یہ کوئی فقیری نہیں ہوتی کہ آدمی ایسے کپڑے پہنے کے لوگ سمجھے یہ بھکاری ہے۔ فقیری کا تعلق عبادت سے ہے، ولایت سے ہے، اللہ سے تعلق سے ہے۔ آپ اعلی سے اعلیٰ کپڑے پہنے اللہ کے ذکر۔ اچھا اسی طرح کوئی بندہ ملنے آیا ہے، اس کا بھی حق ہے، اس کو بٹھائیں، اس سے اخلاق سے محبت سے بات کریں، کھانے کا وقت ہے کھانا کھلائیں، چائے کا وقت ہے چائے پلائیں، نہیں تو پانی پلائیں، کوئی یعنی مقصد ہے اس کا حقوق ادا کریں۔ ہمسائے کا بھی حق ہے، تیرے اہل کا بھی حق ہے، اور مومن تب بنتا ہے جب ہر حق والے کو حق دے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک حق ادا کرو اور دو حق کھا جاؤ تو کیا فائدہ ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے حال یہی ہے کہ جیسے ایک خوبصورت بندہ ہو لیکن ایک آنکھ نہ ہو تو لوگ کہیں گے کانا ہے، دونوں نہ ہو تو کہیں گے اندھا ہے، اسی طرح ٹانگ نہ ہو تو کہیں گے لنگڑا ہے۔ آج ہمارا یہی حال ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے زکوٰۃ بھی کھا جاتا ہے، ایک آدمی نماز پڑھتا ہے زکوٰۃ دیتا ہے لیکن سودی کاروبار کرتا ہے، ایک آدمی نماز بھی پڑھتا ہے زکوٰۃ بھی دیتا ہے لیکن گھر والوں کے حقوق ادا نہیں کرتا، ایک آدمی نماز بھی پڑھتا ہے زکوٰۃ بھی دیتا ہے گھر والوں سے بھی ٹھیک ہے لیکن ہمسائے سارے تنگ ہیں، تو یہ زندگی جو ہے اچھی زندگی نہیں ہوتی۔ اللہ سب کی ہدایت کے فیصلے فرمائے۔ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، انہوں نے فرمایا احسن خلقی کما احسن الیک، جیسے اللہ نے تجھ پہ احسان کیا ہے، اللہ نے تم کو انسان بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے تم کو مال و دولت سے نوازا ہے، تو اللہ نے جیسے اپنے بندوں پہ احسان کیا تو بھی اللہ کے بندوں پہ نیکی کر۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ أي لا تكن امرئ في ينظره في الأرض تصير خلق الله إن الله لا يحب المفسدين۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن میں، انہوں نے کہا کہ تم اپنی زندگی کا مقصد یہ نہ بنا رکھو کہ زمین میں فساد کرو۔ اچھا فساد کا کیا طریقہ ہوتا ہے کہ اللہ کی مخلوقوں کو تکلیف پہنچانا، اس کو مارا، اس کو گالی دی، یہ بھی فساد ہے۔ اچھا یہ بھی فساد ہے کہ جب تم غریبوں کو نہیں دو گے تو غریب کیا کرے گا؟ چوری کرے گا، ڈاکہ مارے گا، یہ بھی تو فساد ہے۔ تو اگر ہر آدمی اپنے محلے میں زکوٰۃ ادا کرے، ہر آدمی اپنے محلے میں خیرات کرے، ہر آدمی اپنے محلے کے غریب بیوہ یتیموں کو سنبھال لے تو جرائم ختم ہو جائے۔ تو اکثر جرائم جو ہیں یہ غربت کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں کہ ایک آدمی امیر سے امیر ہو رہا ہے اور ایک غریب سے غریب ہو رہا ہے، تو یہ چیزیں جرائم پیدا کرتی ہیں کہ ایک مالک ہے فیکٹری چلانے والا ہے، اس کی مل میں یا فیکٹری میں یا کارخانے میں 3-3 ہزار آدمی کام کرتا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ مالک تو چمچماتی کار میں آتا ہے، سوٹ پہن کے آتا ہے، ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھتا ہے، اور ہم سارا دن خون پسینہ ایک کرتے ہیں، وہ آگے گالیاں دیتا ہے تم نے یہ کیا کیا اور یہ کیا کیا اور یہ کیا کیا ہے، حالانکہ ہماری کمائی سے وہ سیٹ بنا بیٹھا ہے۔ تو اس کا انجام یہ نکلتا ہے کہ اندر بغاوت پیدا ہوتی ہے، اور جب بغاوت پیدا ہوتی ہے تو مجرم پیدا ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں چلو بھئی ہم تو تنگ ہیں نا، جو یہ بھی گاڑی پہ نہ چڑھے، پھر آؤ پھر اس کو بھی ٹھیک کرتے ہیں۔ تو اس طرح فساد پیدا ہوتا ہے، اس طرح جرائم پیدا ہوتے ہیں۔ اگر اللہ والے، اگر مسلمان، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماننے والے صحیح معنی میں زکوٰۃ دینا شروع کر دیں، صحیح معنی میں اللہ کے حقوق ادا کریں تو دنیا سے فساد ختم ہو جائے، دنیا سے فساد جو ہے وہ مٹ جائے، کبھی فساد نہ ہو، کبھی ڈاکہ نہ ہو، کبھی چوری نہ ہو۔ آج اپنے ملک میں جا کے آپ غور کریں
کہ جب غربت اس درجے پہ پہنچ جائے کہ بندے اپنے گردے بیچتے ہیں، بندے اپنی آنکھیں بیچتے ہیں کہ پیسے دے دو میرے آنکھ کا کرنیا نکال کے دوسرے کو ڈال دو، بندے پیسوں کی وجہ سے اپنی نوجوان لڑکیاں 9 سال 10 سال کی 50 سال 70 سال کے بوڑھے کو شادی کر کے دے رہے ہیں، خوشی ہے؟ مجبور ہے، کھانے کو نہیں ہے۔ غربت جو ہے اسی لیے حضور نے فرمایا قاد ان یکون الفقر کفرا، کہ یہ غربت ایسی بلا ہے کہ بندے کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو غربت کی وجہ سے ہندو ہو گئے، کتنے لوگ ہیں جو غربت کی وجہ سے عیسائی ہو گئے، مشینیں آ گئی، سکول کھل گئے، ہسپتالیں کھل گئی، انہوں نے امداد شروع کی، لوگ عیسائی بن گئے۔ کتنے لوگ ہیں راجستھان میں جا کے دیکھیں کہ مسلمان ہندو بن گئے۔ کر کے بیٹھی ہیں۔ اصل وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ عدم انصاف، کہ جب عدل ختم ہو جائے، عدل چاہے حکم میں ہو، معاشیات میں ہو، اقتصادیات میں ہو، سیاسیات میں ہو، عدالت میں ہو، پولیس میں ہو، جب عدل ختم ہو جائے تو فساد ہو، اور جب عدل آ جائے گا تو اللہ کی رحمت آ جائے گی اور نظام جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا۔ اب دیکھیں کہ سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں قحط پڑ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم فرما دیا کہ میرے دسترخوان پہ کوئی سالن نہ آئے جب تک ساری قوم کو خوراک نہیں ملے گی، عمر بھی نہیں کھائے گا۔ تو پھر اللہ کی رحمتیں آتی۔ اب ہمارا تو امیر جو ہے وہ تو امیر در ہو گیا، یعنی اس کے تو کتے جو ہیں وہ بھی مکھن کھاتے ہیں، اس کے اونٹ جو ہیں وہ شرابیں پیتے ہیں، اس کے جانور جو ہیں ان کے لیے خدمتگار ہیں، گن بردار ہیں، ان کے استبل جو ہیں وہ ایئر کنڈیشن ہیں، سردیوں میں ہیٹر ہے، اور جانوروں کے مالش کرنے والے، خرخرے کرنے والے، نہلانے والے الگ الگ لوگ ہیں، اور ادھر ایک غریب ہے کہ سردی میں ٹھٹھر رہا ہے، رات کو کپڑا نہیں ہے پہننے کا، بارش آ جائے تو برتن لے کے کھڑا ہے کیونکہ چھت ٹپک رہی ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں، اگر فساد نہیں ہوگا، بغاوت نہیں ہوگی، جرائم نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا آخر؟ آپ جب اسلام کو نعوذ باللہ بدنام کرنے کی آخری حدوں پہ آ جائیں، جب آپ مسلمان کو اور اسلام کو نعوذ باللہ گالی بنا دیں، تو جس کے دل میں اسلام ہے وہ اٹھے گا، تڑپے گا، مر جائے گا۔ تو یہ سارے جرائم، یہ سارے فتنے ہم خود پیدا کرتے ہیں، اور اس کی بنیاد ہم رکھتے ہیں۔ اگر ہم عدل پہ آ جائیں، حکم خدا بندی پہ آ جائیں، تو یہ دنیا جو ہے الحمدللہ رحمت کا نمونہ بن جائے، اور دنیا جو ہے جنت کا نمونہ بن جائے۔ لیکن آج ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ آج خشکی ہے یا تری ہے، بلکہ فضائیں اور ہوائیں جو ہیں ان میں بھی فساد بھر گیا۔ اب کون سے گناہ ہیں جس کے لیے باقاعدہ جہاز بنے ہوئے ہیں، لگجی جہاز ہوتے ہیں بحریہ کے، صرف اس لیے کہ بڑے لوگ اس میں آ کے عیاشی کریں؟ کتنے ہوائی جہاز اس کام کے لیے مخصوص ہوتے ہیں کہ لوگ چارٹرڈ ہوائی جہاز لے کے اپنی محبوبہ کو لے کے اڑ جاتے ہیں کہ تاکہ ہم فضاؤں میں جا کے شرابیں پئیں۔
کتنے لوگ ہیں جو بارش آئے 2 رکعت پڑھنے کے بجائے شکر ادا کرنے کے بجائے باہر نکل جائیں گے، پکنک منائیں گے اور جناب چٹپٹی چیزیں پکائیں گے اور ناچیں گے اور کھیلیں گے اور کودیں گے. کیا ہے جی؟ انجوائے کر رہے ہیں. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کی قوم کے لوگوں نے، اچھے لوگوں نے اس کو نصیحت کی، لیکن دولت کی پٹی نے اندھا کر دیا تھا، اس نے کسی کی نصیحت قبول نہ کی. واللہ عالم. ایک شخص کی 3 لڑکیاں ہیں، 3 لڑکے ہیں، شادی شدہ ہیں، مگر وراثت تقسیم نہیں کی ہے تو بالکل جرم ہے، گناہ ہے. چاہے بچیاں شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ ہوں، اس بندے کی جائیداد میں برابر کی وہ حقدار ہیں. لڑکے بھی حقدار ہیں، لڑکیاں بھی حقدار ہیں، بیوی بھی حقدار ہے. اگر زندگی میں دینا چاہتا ہے کسی عالم سے فتویٰ لے کے اس کے مطابق وصیت لکھ دیں. یہ تھوڑا ہے کہ شادی ہو گئی تو ورثہ ختم ہو گیا. ایک آدمی نے طلاق لکھ کے رجسٹری کر کے بھیج دی اور لڑکی نے وہ طلاق وصول نہیں کی. نہ کرے، طلاق تو ہو گئی. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جب آپ گولی ماریں تو اگلا گولی کو وصول فرمائے؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ گولی ماریں وہ کہے کہ جناب میں بڑی خوشی سے گولی وصول فرما رہا ہوں، لگے میرے سینے میں؟ یہ کہاں ہے؟ آپ نے گولی مار دی ہے، وصول کرے نہ کرے طلاق ہو گئی. بالکل طلاق ہو گئی. اہل حدیث علماء کے نزدیک بھی طلاق ہو گئی. یہ آپ غلط کہتے ہیں کہ اہل حدیث علماء، ہاں اتنا فرق ہے، اور وہ بھی تمام اہل حدیث نہیں، کیونکہ اہل حدیث حضرات میں بھی اب کئی جماعتیں ہیں. ان میں سے بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اگر 3 دفعہ طلاق دے تو 1 شمار ہوگی، یعنی وہ رجوع کرتے. پنچایت نے طلاق نہ، پنچایت کا کیا تعلق ہے؟ پنچایت علماء کی ہوتی ہے جب آپ پنچایت بٹھاتے ہیں. پنچایت کے فیصلے تو آپ نے پڑھے ہیں نا کہ اس کے بھائی نے جرم کیا تھا، اس کی بہن سے زنا کرو. پنچایت کے فیصلے تو آپ نے پڑھے ہیں نا کہ اس کے بھائی نے قتل کیا تھا، اس کی 9 سال کی بیٹی پکڑ کے 75 سال والے مرد کے ساتھ شادی کرو. یہ پنچایتیں ہیں؟ یہ تو جاہلوں کی پنچایتیں ہیں. جب اذا کان الامام غراب قوم، جب امام قوم کا کوے کو بنا دو تو انشاءاللہ گڑھے میں رہ جائے گا. یہ کون سی پنچایت ہے؟ علماء کی پنچایت بیٹھی تھی. کہ ہمارے بلڈنگ والوں نے دبئی میں گٹر جو ہوتے ہیں ان کا ڈھکنا کھلا چھوڑ دیا. میرا بچہ گر کے اس میں مر گیا. ہم نے کیس کیا تو حکومت نے 1.5 لاکھ ان سے لے کے ہمیں دیا ہے. بہرحال آپ کو اگر واقعی ان کی غلطی سے آپ کا بچہ مرا ہے تو آپ کو دیت لینے کا حق ہے. اور اگر گٹر جو ہے وہ ان کی غلطی سے نہیں ہے بلکہ بلدیہ کی غلطی ہے کہ انہوں نے ڈھکنا کیوں نہیں رکھا. بہرحال اب اگر ملا ہے تو محکمے نے باقاعدہ غور کیا ہوگا، غلطی ان کی ہوگی، تو اب وہ پیسے جو ہیں آپ کے لیے ورثاء کے لیے حلال ہیں. آپ چاہیں تو کار خیر میں بھی لگا دیں، آپ کی مرضی ہے، بہرحال آپ کے لیے حلال ہے. ارجو
من فضیلتکم الدعاء لابن بالشفاء من مرضه اللہ اشفیہ شفاء کاملۃ وصیحۃ عاجلہ اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمین. کہتے جی کہ کالے رنگ کا جو آج کل برقع بنا ہوا ہے پہننا جائز ہے. بھائی برقع کالا ہو یا نیلا ہو یا پیلا ہو، اگر مقصد بدن چھپانا ہے تو جائز ہے، مقصد فیشن دکھانا ہے تو حرام ہے. کعبے کے غلاف پہ اللہم لبیک لکھتے ہیں، کوئی ثابت نہیں، نہ قرآن سے نہ حدیث سے. حجر اسود پہ لوگ لڑتے ہیں، اللہ ہدایت دے. اگر کوئی آدمی نقد سودا جو ہے مثلا 5 میں دیتا ہے، ادھار 7 میں دیتا ہے، جائز ہے، لیکن کوشش کریں کہ یہ کام بھی نہ کیا کریں. ایام حیض میں مسجد کے اندر بھی داخل نہیں ہو سکتی، باہر بیٹھ کے دیکھتی رہے کعبہ شریف کو. حجر اسود جو ہے جنت کا پتھر ہے، ہاں جی بالکل ہے. پھر جنت سے کیسے آ گیا؟ آدم علیہ السلام جنت سے کیسے آ گیا؟ نہیں، آدم علیہ السلام بھی تو جنت میں تھے، نہ آتے تو پرچی لکھنے والا بھی پیدا نہ ہوتا. وہ کیسے آ گیا؟ اللہ نے اتار دیا، پتھر بھی لے آیا. میرے گھر میں خون کے چھینٹے پڑتے ہیں، اس کے لیے باقاعدہ اردو نیوز اخبار نے ایک سلسلہ جاری کیا ہے جس میں ایک شیخ ہے ماشاءاللہ، وہ ان مسائل کے بارے میں زیادہ واقف ہیں، ان سے آپ رجوع کریں. وہ صحیح العقیدہ آدمی ہے اور قرآن حدیث بتلاتا ہے. خواب بالکل سچے ہوتے ہیں، خواب سچے بھی ہوتے ہیں، جھوٹے بھی ہوتے ہیں. خواب بظاہر جو نظر آئے اس کے الٹ بھی ہوتے ہیں. خواب کا تو قرآن میں ذکر ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب نہیں ہے. خواب تو بڑی عجیب چیز ہے. ہاں، خواب رحمانی بھی ہوتے ہیں، شیطانی بھی ہوتے ہیں. اگر کسی آدمی نے خودکشی کر لی، اس کا نماز جنازہ پڑھیں گے؟ ہاں پڑھیں گے، کافر تھوڑا ہے، گناہگار ہے بیچارہ. لیکن فقہاء نے لکھا ہے کہ علماء اور علاقے کے معروف لوگ جو ہے نہ پڑھیں، تاکہ لوگوں کو رغبت نہ ہو خودکشی کرنے کی. بہرحال وتر کی نماز جو ہے ایک وہ طریقہ ہے جس کے مطابق احناف پڑھتے ہیں 3 رکعتیں ملا کر، اور ایک وہ طریقہ ہے جس طرح حنابلہ پڑھتے ہیں 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر کے پھر 1 رکعت پڑھتے ہیں. یہ دونوں طریقے احادیث سے ثابت ہیں، کوئی جھگڑے کی ضرورت نہیں. حرم شریف پہ جو غلاف ہے یا حرم کی دیواروں کو چوم سکتے ہیں؟ بالکل نہیں. چومنا جو ہے صرف حجر اسود کو سنت ہے. اگر حجر اسود کے علاوہ کعبۃ اللہ کی کسی جگہ کو چومنے کا حکم ہوتا تو سب سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ چومتے، صحابہ چومتے، اہل بیت رسول چومتے. تو حتیٰ کہ رکن یمانی پر بھی ہاتھ لگانے کا حکم ہے، چومنا منع ہے. چومنا جو ہے وہ صرف حجر اسود پہ ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے بالکل ناجائز ہے. لیکن ہمارے لوگ بھی کیا کریں بیچارے، قبروں پہ چومتے ہیں، ان کو مزہ نہیں آتا نا، وہ عادت بنی ہوئی ہے.
انگوٹھا چومنا، قبر چومنا، قبر کا غلاف چومنا، پیر کی چوکھٹ چومنا، پیر کے پاؤں چومنا، اب چومنے میں لگے ہوئے ہیں نا، کریں کیا بیچارے؟ کوئی آدمی اگر زندہ ہے اور اس نے آپ کو وصیت کی ہے کہ میرے لیے عمرہ کریں یا طواف، تو پھر تو کریں، ورنہ آپ کر کے اپنے لیے کریں، اس کے لیے دعا کریں۔ کوئی ایسی اردو کی کتاب بتائیں جس میں صحابہ کے بارے میں احوال ہوں۔ اس کا میرا بھائی زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے ملک میں جائیں تو کسی دینی کتب خانے میں چلے جائیں، وہاں معلومات کر لیں، کیونکہ یہاں اردو کی کتابیں ہوتی نہیں، ہمیں نام بھی نہیں آتے۔ حضرات کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کافی ہے، 4 اماموں کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر 6 کتابوں کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، جب قرآن کافی ہے، حدیث کافی ہے، تو پھر یہ 6 کتابوں کیا ہم امام بخاری کی بخاری شریف، مسلم شریف، آخر یہ تو کسی بندے نے لکھی ہے نا۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ ایک حدیث کے بارے میں لکھتے ہیں کہ بھئی یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ یہ صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، تو کسی امام کی تو مانو گے نا، آخر کسی امام کا فیصلہ تو ماننا پڑے گا نا آپ کو، کہ بھئی یہ حدیث ضعیف ہے، یہ صحیح ہے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ اور جتنی یہ مصطلحات الحدیث ہیں کہ یہ صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، یہ غریب ہے، یہ منقطع ہے، یہ مرسل ہے، یہ معضل ہے، یہ حسن لذات ہی ہے، حسن لغیر ہی ہے، یہ حضور نے تو فرمایا نہیں، کس نے کہا ہے؟ اچھا، ایک آدمی اردو پڑھا ہوا ہے، عربی نہیں جانتا، تو وہ اردو کا ترجمہ بھی نہ پڑھے نا، جو ترجمہ تو لوگوں نے لکھا ہے، نبی پاک نے تو لکھا نہیں۔ تو کسی کی تو مانو گے نا۔ ہم ان 4 ائمہ کو اس لیے ترجیح دیتے ہیں کہ ان کا زمانہ قریب ہے حضرت محمد مصطفیٰ، اور تقوی میں بھی بڑے ہوئے ہیں، علم میں بھی بڑے ہوئے ہیں، اور پوری امت میں اللہ نے لوگوں کے دل میں قبول ڈالا ہے کہ 4 کے بجائے 5واں کوئی امام پیدا ہی نہیں ہوا، اور وہ 4 امام کیا کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، وہ صرف ہمیں سمجھاتے ہیں، کوئی اپنی طرف سے نئی بات تو نہیں بتاتے۔ کسی امام نے کہا ہے کہ عشاء کی نماز 5 رکعتیں پڑھا کرو، کسی امام نے آپ کو کہا ہے کہ اگر ناپاک ہو جاؤ تو غسل نہ کیا کرو، تو غسل کا مسئلہ کہاں سے لیا انہوں نے؟ قرآن سے۔ نماز کے وضو کا مسئلہ کہاں سے لیا؟ قرآن سے۔ طریقہ کہاں سے لیا؟ محمد الرسول اللہ سے۔ بات اتنی ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کے دین کو کھول کے، ان کے الگ الگ باب بنا کے، حدیث قرآن سے جو مسائل نکلتے ہیں استنباط کر کے، ہمارے لیے ایک پٹڑی بنا دی کہ ہمیں تکلیف نہ ہو۔ امام صاحب کے پیچھے جب مقتدی ہو، اگر وہ حنفی مسلک پہ ہے تو فاتحہ نہ پڑھے، اور اگر وہ شافعی مسلک پہ ہے تو پڑھ لے۔ ہم تو بھائی جھگڑا نہیں کرتے، ہم تو جھگڑے کو بہت برا سمجھتے ہیں، اور نہ الحمدللہ کبھی کہتے ہیں کہ تیری نماز نہیں ہوئی اور اس کی نہیں ہوئی اور اس کی نہیں ہوئی اور اس کی نہیں ہوئی۔ اللہ سب کی نمازیں قبول فرمائے اور حضور کی امت کو اتحاد و اتفاق عطا فرمائے۔
نے پہلے عمرہ کیا ہے اور سر پہ اس طرح پھروا دیا ہے، اب جب دوبارہ عمرہ کریں چونکہ بال نہیں ہے پھر بھی اس طرح پھروانا ہوگا، چاہے 100 عمرہ کرو ہر عمرے کے بعد اس طرح پھروانا ہوگا، بال ہوں یا بال نہ ہوں۔ چھوٹے بچوں کے لیے کوئی عمرے کی ضرورت نہیں، آپ ان کے لیے دعائیں کریں۔ وہ کون سی چیز ہے جو کھانے میں حرام ہے اور پینے میں حلال ہے؟ اللہ کو پتا، مجھے نہیں پتا ہے۔ یہ جو سوال و جواب ہے نا جی، مجھے اس کا پتہ نہیں ہے، اور نہ میں مفت میں ہوں کہ سوال میں حل کر لوں، انعام تم جا کے لے لو۔ وجہ مجھے پتا ہوتا ہے کون سے سوال ہیں، اس کا میں جواب نہیں دیتا، آپ خود محنت کریں۔ یہ سوال نہیں ہے، کہاوتیں ہیں، بجھارتے ہیں، ہم اس لیے بیٹھے بجھارتے پوچھتے رہیں۔ مکے والے اپنے گھر سے احرام باندھ کے عمرہ نہیں کر سکتے، لازمی ہے کہ ان کو عمرے کے لیے حد حرم سے باہر جانا ہوگا۔ اب چاہے وہ مسجد تنعیم جائیں، چاہے وہ جعرانہ جائیں، چاہے وہ عرفات چلے جائیں، جدے چلے جائیں، جہاں جائیں، بہرحال گھر سے نہیں باندھ سکتے۔ اگر عمرے کا احرام گھر سے باندھ کے عمرہ جائز ہوتا تو حضور مکے میں تو بیٹھے تھے، پھر بی بی عائشہ کو کیوں بھیجتے مسجد تنعیم؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حج پر کے تشریف لے آئے تو آج کل جس جگہ کو آپ معابدہ کہتے ہیں، اسی جگہ میرے آقا کے خیمے لگائے گئے۔ تو بی بی عائشہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں حج سے پہلے عمرہ نہیں کر سکی، اور میری بہنوں نے عمرہ بھی کیا، حج بھی کیا، میں نے تو صرف حج کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اپنے بھائی کو لے کے چلی جاؤ اور تنعیم سے جا کے احرام باندھ کے تم بھی عمرہ کر لو۔ تو حضور تو بیٹھے تھے مکے میں، حکم دیتے احرام باندھ کے جاؤ عمرہ کرو۔ حلق کرانا جو ہے وہ حدود حرم میں ضروری ہے، یعنی اگر کوئی بندہ عمرہ کرنے کے بعد اپنے بال جدے میں جا کے کٹاتا ہے تو دم دینی پڑے گی۔ آپ کا عمرہ جب ختم ہوگا تو بال کٹانا بھی حد حرم میں ضروری ہے۔ افضل تو یہ ہے کہ مروا پہ کٹوائے، ورنہ پورے حرم میں جہاں موقع ملے کٹوا لے۔ جی کہ بعض لوگوں نے ہمیں پیسے دیے تھے کہ مکہ مدینہ میں کبوتروں کو دانہ ڈال دیں، بالکل ڈالیں، لیکن ایسی جگہ ڈالیں جہاں دانہ پاؤں کے نیچے نہ آئے۔ لوگ ایسے ڈال دیتے ہیں اور سارا دن مخلوق خدا کی اللہ کے رزق میں چلتی رہتی ہے، یہ بڑی بے ادبی ہے اور ڈر لگتا ہے کہ کہیں خدا ہمیں رزق سے محروم نہ کر دے۔ آپ کوئی خاص جگہ ڈھونڈیں، دور جا کے دیکھیں، وہاں جہاں وہ محفوظ طریقے سے کھا لیں اور لوگوں کا گزر نہ ہو۔ رجب کو جو کنڈے بناتے ہیں بالکل خالص بدعت ہے۔ ہندوستان میں سمندر کا پانی میٹھا ہو گیا تو جاؤ پیو، مجھے کیا ہے بھائی، میٹھا ہو گیا کڑوا ہو گیا، میں کیا کروں یہ؟ میٹھا ہو گیا خلاص، کیا ہو گیا؟ یہ انسان بڑا شور کر رہے ہیں، کتنے ہندو مسلمان ہو گیا، کتنے مسلمان بے نمازی بن گیا۔ اگر چلو کوئی قیامت کی علامت ہے تو اللہ کی طرف لوٹو۔ وہاں کسی بزرگ کا مزار تھا، اب بزرگ کو جوش آیا، چینی لے کے آگے میٹھا کر دیا، پہلے جوش نہیں آیا ہے۔ اتنا عرصہ مخلوق کو نمک میں رکھا، کڑوے پانی میں رکھا، اب جوش آ گیا، مل لگوا لی وہاں چینی کی۔ کوئی عقل کرو، خدا کا خوف کرو۔ بارشوں کے پانی اتنے آئے ہیں کہ وہ سمندر میں پڑے ہیں، قریب قریب کے علاقے کے پانی کا ذائقہ بدل گیا، لوگوں نے کہا سمندر میٹھا ہو گیا۔ اگر ایک
خود نے کراچی سے عمرے کے احرام کا نیت کر لی، مکہ پہنچنے کے بعد ایام حیض شروع ہو گئے، کوئی بات نہیں، وہ اپنے ہوٹل میں رہے، جتنے دن عادت ہے پوری کر کے غسل کر کے عمرہ کرے، کوئی اس کے عمرے میں نقص نہیں۔ کی نماز میں فاصلہ صفوں کا زیادہ نہ ہو، بس جتنا ایک صف کی جگہ اتنا فاصلہ ہو۔ میں نے جب سعودیہ آ رہا تھا تو نیت کی تھی اور اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ پلاٹ میں مسجد کے نام کروں گا، اب بھی مسجد کے نام کریں اور کسی کام میں نہ لگائیں۔ جو آپ نے اللہ سے وعدہ کیا ہے اللہ سے جھوٹ نہ بولیں، اللہ سے وعدہ وفا کریں اور اس پلاٹ کو مسجد کے نام پہ لگائیں۔ اچھا فرض محال وہاں 7 مسجد بنی ہوئی ہے، مسجد کی ضرورت نہیں ہے، تو اس پلاٹ کی قیمت دوسری جگہ مسجد بنا دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين اللهم اصلح بناتنا وبنات المسلمين اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين اللهم اجعلنا واجعلهم من عبادك الصالحين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ آج تیرے نام لیوا، تیرے نبی کی سنت کے مطابق شکل بنانے والے، تیرے نبی کا قرآن و حدیث پڑھانے والے مدارس میں، مساجد میں، ہر جگہ عذاب اور امتحان میں مبتلا ہیں، ان پہ رحم فرما۔ یا اللہ سب کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہے، لبنان میں ہے، جس مکان میں ہے، جس جگہ میں ہے، اس کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین یہود و نصارہ اور ان کے مددگاروں کو ذلت آمیز شکست سے دوچار فرما دے، پورے عالم میں ہدایت کی فضا پیدا فرما، ہر امتی کو دین کا دائی اور دین کا سپاہی اور دین کی تبلیغ کرنے والا بنا دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله